شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھو، ادھر نماز ادا اور ادھر مراد پوری انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج جو ویڈیو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ 2 رکعت نفل نماز حاجت کے حوالے سے ہے، صلاۃ الحاجات کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طرح سے صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، ادھر آپ نماز ادا کریں گے، ادھر آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی نماز ہے۔ بے شک صلاۃ الحاجات جو ہے یا جو بھی عمل کیا جاتا ہے، ہمیں یہ غور کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پیر کامل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اگر ہم چلتے ہیں تو ہم براہ راست اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، امت کے تمام نیک لوگوں نے اپنی مشکلات کے دور کرنے کے لیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صلاۃ الحاجات کے طریقے کو اپنایا، اور اللہ کریم نے ان کی پریشانیوں کو اس کے ذریعے سے حل بھی فرمایا۔ اللہ پاک سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں، اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، فرما دیجئے بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، پس نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اسے بدلنے کا۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف ذریعہ قرب تلاش کرتے ہیں، جو ان میں سے زیادہ قریب ہیں، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ بے شک تیرا رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہیں کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، انہیں بلاؤ، وہ تمہاری تکلیف دور کرنے یا پھر اسے بدل دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ جن لوگوں کو اللہ کے سوا یا اس کے ساتھ اپنی مدد کے لیے پکارتے ہو وہ تو اپنے رب کے ہاں اس کے قرب کے متلاشی ہیں کہ کون ان میں سے اپنے رب کا مقرب بندہ ہے اور کون اس کے عذاب سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کے لیے ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مکہ کے مشرک پتھر، لکڑی اور مٹی کے بتوں کو اللہ کے ہاں وسیلہ اور حرمت کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، مگر ان میں ان بزرگوں کی روح حلول کر گئی ہے جن کی عبادت سے خوش ہو کر اللہ نے انہیں اپنی خدائی میں سے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ اہل مکہ کے عقیدے کے مقابلے میں یہود و نصارہ بتوں کو وسیلہ بنانے کے بجائے انبیاء اور صلحاء کی قبروں کو وسیلہ بناتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے الذین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کے بارے میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ الذین کا لفظ ذی روح اور ذی عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بت نہیں، انسان ہیں، تو معنی یہ ہوا کہ جن بزرگوں کو اللہ کے سوا یا اس کے ساتھ مشکل کشا حاجت روا اور وسیلہ سمجھتے ہو، وہ تو خود اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے رب کی رحمت کے طلبگار اور اس کے عذاب سے لرزاں رہتے تھے، کیونکہ اللہ کا عذاب ایسی خوفناک چیز ہے جس سے ہر حال میں ڈرنا ہی چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا ساتھی۔ ناظرین، انسان جب اپنے رب کی بندگی چھوڑتا ہے تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، جگہ جگہ ماتھا ٹیکتا پھرتا ہے۔ جلد باز اور مفاد پرست طبیعت کی وجہ سے مشرک اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جس مزار یا بت کے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہے وہ تو اسے نہ نفع دے سکتا ہے نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ یہ فکر اور عمل اس قدر گمراہ کن ہے کہ آدمی ہدایت قبول کرنا تو درکنار، حق بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا، اور اس کا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص گمراہی میں بہت دور جا چکا ہے۔ ایسے شخص کو شعور نہیں کہ جس کو پکار رہا ہے وہ فائدے کے بجائے اس کے نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ ایسے شخص کا انجام انتہائی بھیانک ہوگا۔ بہت ہی برا عقیدہ اور سہارا ہے جسے مشرک اختیار کرتا ہے۔ مشرک کو اس سے اس لیے فائدے کے بجائے نقصان پہنچتا ہے کہ اسے ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ نے اسے اپنے ساتھ شرک ٹھہرایا ہے جو تمام نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔
मुशरिक हकीकी मुश्किल कुशा के बजाय कई मुश्किल कुशाओं को पुकारता है, लेकिन यहाँ जमा की खैर अल-अशीरु वाहिद का लफ्ज़ लाया गया है क्योंकि मुशरिक का अकीदे का मुहर्रिक और सबब शैतान होता है। इसलिए बतलाया कि भलाई के बजाय शैतान बदतरीन बरगलाने वाला और बुरा साथी है। सैयदना हसन बिन अली से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ने मुझे वितर में पढ़ने के लिए ये दुआ सिखलाई कि इलाही, बेशक तू ही फैसला करने वाला है, तेरे फैसले के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं किया जाता, जिसका तू दोस्त बन जाए उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसके साथ तू दुश्मनी रखे उसको कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। और नाज़रीन, कुरान में इरशाद होता है कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए जिन्होंने किसी चीज़ को पैदा नहीं किया, वो तो ख़ुद पैदा किए गए हैं, वो अपने लिए भी किसी नफ़ा और नुकसान, मौत और ज़िंदगी और ना दोबारा उठने का इख्तियार रखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अक़ीदा तौहीद दीन की रूह और इसकी बुनियाद है। इसके बावजूद शिरक करने वालों ने मुख्तलिफ़ अक़ाइद और अंदाज़ इख्तियार कर रखे हैं। कोई बुतों, फौत शुदगा बुज़ुर्गों और कोई चांद सितारों, फरिश्तों और जन्नात को अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात और इख्तियारात में शरीक ठहराता है, जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, हालांकि वो अल्लाह के पैदा करदा और उसकी मखलूक हैं और पुकारने वालों की कोई मदद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उन पर कोई उफ्ताद आ पड़े तो अपने आप को बचा भी नहीं सकते। आजकल लोग शिरक में इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि वो मज़ारात के चक्कर लगाते हुए साहिब कब्र से बराह रास्त औलाद और मुरादे तक मांग लेते हैं, हालांकि साहिब कब्र खुद मोहताज हैं, ना वो अपनी मदद कर सकते हैं और ना दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर वाकई ये तुम्हारी कोई भलाई कर सकते हैं तो उन्हें रहनुमाई के लिए बुलाओ, लेकिन वो तुम्हारी कोई रहनुमाई नहीं कर सकते। तुम्हारा उनको बुलाना या ना बुलाना उनके लिए यकसा है। और हकीकत ये है कि जिन फौतशुदा बुज़ुर्गों को तुम पुकारते हो वो तुम्हारी तरह के ही बंदे थे, यानी जिस तरह तुम रब के सामने बेबस और बेइख्तियार हो, इसी तरह वो अपने रब के सामने आजिज़ और बेइख्तियार थे और हैं। जिस तरह बीमारी और शिफा, गुर्बत और दौलत, इज़्ज़त और ज़िल्लत, नफ़ा और नुकसान तुम्हारे इख्तियार में नहीं, इसी तरह वो भी इन उमूर पर कोई इख्तियार नहीं रखते थे। इसके बावजूद तुम उन्हें मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हो। अगर तुम अपने अक़ीदे और दावे में सच्चे हो तो उन्हें आवाज़ दो। चाहिए तो ये कि वो तुम्हें जवाब दे, लेकिन वो तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। इरशाद रब्बानी है, अगर तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते, और अगर सुन भी लें तो तुम्हें उसका जवाब नहीं दे सकते, और क़यामत के दिन तुम्हारे शिरक का इनकार करेंगे। ऐसी खबर तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। नाज़रीन, इन दलाइल के बावजूद मुशरिकीन अंबिया और मुहद्दीन को धमकियां दिया करते हैं कि हमारे माबूद ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसके जवाब में उन्हें चैलेंज दिया गया है। इरशाद बारी ताला है कि क्या वो उन्हें शरीक बनाते हैं जो कोई चीज़ पैदा नहीं करते और वो खुद पैदा किए गए, और ना उनकी कोई मदद कर सकते हैं और ना अपनी मदद कर सकते हैं। अगर तुम उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो वो आपके पीछे नहीं आएंगे। आपके लिए बराबर है कि आप उन्हें बुलाएं या आप चुप रहें। बेशक जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो वो तुम्हारे जैसे बंदे हैं, बस उन्हें पुकारो। अगर तुम सच्चे हो तो वो तुम्हारी बात कबूल करेंगे। क्या उनके पाँव हैं जिनसे वो चल सकें, या उनके हाथ हैं जिनसे पकड़ सकें, या उनकी आंखें हैं जिनसे देख सकें, या उनके कान हैं जिनसे वो सुन सकें? फरमा दें, तुम अपने शरीकों को बुलाकर मेरे खिलाफ तदबीर करो और मुझे मोहलत ना दो। बेशक मेरा मददगार अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल की है, और वही नेकों का मददगार है। उसे छोड़कर जिन्हें तुम पुकारते हो वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं। अगर आप उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाएं तो नहीं सुनेंगे, और तू उन्हें देखता है कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं, हालांकि वो नहीं देखते। तो आपकी जो भी परेशानियां हैं अल्लाह करीम की ज़ात से आप हल करवाएं। इंशाअल्लाह आपने हम्द व सना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक भेजना है, और इसके बाद सूरतुल फातिहा या नमाज वाला दुरूद जो भी आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ करें, और ये जो तरीक़ाकार आपको बतलाया गया है, पहले समझ में आए तो वो कर लें, दूसरा समझ में आए तो वो कर लें, चाहें तो दोनों को इकट्ठा कर लें तो भी आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी परेशानी होगी, अल्लाह आपकी हाजत पूरी फरमाएंगे।
دونوں طریقہ کار میں نے حدیث مبارکہ سے آپ سے ذکر کیے ہیں، اور یہ جو والا پہلا جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے وہ بھی ترمذی کا ہے، اور یہ بھی ترمذی اور ابن ماجہ دونوں میں اسے ذکر کیا گیا ہے۔ میری کوشش ہے کہ ہمیشہ آپ سے ایسے اعمال ذکر کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا براہ راست تعلق ہو، تاکہ آپ کو اجازت وغیرہ کی ضرورت بھی نہ پڑے، کیونکہ ایسے اعمال جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوں تو پھر اس کا براہ راست اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور آپ کو پھر کسی بھی قسم کی سفارش لڑوانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ میرے نبی کا بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ 100% آپ کا کام ہو کر رہے گا، تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ صلاۃ الحاجت جو بھی ہے، آپ کی نماز کا جو بھی طریقہ کار ہے، آپ کسی بھی نیک جائز مقصد یا ہر پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ان دو طریقہ کار میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص کو سکھلائے تھے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کریں کہ اللہ میری آنکھوں کی روشنی بحال کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، اور اگر تو چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نفل پڑھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ مخصوص کلمات سکھلائے کہ اس طرح سے دعا مانگو، اور وہ کلمات یہ ہیں: اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتی۔ اور اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ پاک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے تیری جانب متوجہ ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ ناظرین، اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں الحمدللہ روشن ہو چکی تھیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے، مگر یہ غور کیجئے گا کہ وہ جو اوقات ہیں وہ مکروہ اوقات نہ ہوں، یعنی کہ وہ اوقات جن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یعنی منع فرمایا گیا ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ آپ نے اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ فوراً سے ادھر آپ نماز ادا کریں گے، ادھر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، یقین کے ساتھ پڑھنے پر۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن عبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو اللہ سے متعلق ہو یا کسی بھی آدمی سے متعلق ہو، خواہ وہ حاجت ایسی ہو جس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہو یا کسی بھی بندے سے ہو، یعنی بعض اوقات کسی کو منانا چاہتے ہیں کسی معاملے میں، کاروباری معاملے میں، گھریلو معاملے میں، شادی کے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو اس معاملے میں اللہ کریم مدد فرمائیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی طرح سے وضو کریں، خوب اچھی طرح وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، جس طرح سے عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پھر اس کے بعد یہ جو آیت ہے، یہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی کو سکھلائی، وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ترجمہ: اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑا عظیم ہے اور بردبار ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ دعا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت اللہ سے طلب کریں گے۔ یہ بھی ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔
اب یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو بھی انسان جب بھی کسی مومن کو کسی بھی شک و شبہ کے بغیر اللہ کی ذات پر اعتقاد رکھتا ہے اور اللہ سے اپنی حاجتیں ضرورتیں اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں مانگتا، جب بھی ہاتھ پھیلاتا ہے صرف اللہ ہی کے سامنے پھیلاتا ہے، تو جو بھی انسان جو کام بندوں کے ہاتھ سے نہیں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے، دراصل وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ ہیں اور اسی کے حکم سے انجام پاتے ہیں۔ اور صلاۃ الحاجت کا جو بھی طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں احادیث مبارکہ میں تعلیم فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا بہترین طریقہ ہے۔ جن بندوں کو ان ایمانی حقیقتوں پر یقین نصیب آ جائے تو اللہ اپنے خزانوں سے اس کو عطا فرماتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے خزانوں کی کنجیاں پا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حدیث مبارکہ میں جو صلاۃ الحاجات کی تعلیم فرمائی ہے کہ جس کا تعلق بظاہر بندے سے ہو، مثلاً کسی نوکری کی خواہش ہو، کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہو، کوئی ایسی ضرورت ہو کسی شخص سے پورا کرنا مقصود ہو، اس کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ اپنی حاجات کے لیے صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ سے اس طرح سے دعا کرے گا تو اس کا یہ عقیدہ یقین اور زیادہ مستحکم ہو جائے گا کہ کام کرنے والا اور کام بنانے والا دراصل بندہ نہیں بلکہ وہ اللہ کی ذات ہے جو با اختیار ہے، بلکہ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ بندہ اللہ کا صرف ایک اعلیٰ کار ہے۔ اس کے بعد جب وہ کسی بندے کے ہاتھ سے کوئی کام ہوتا دیکھے گا بھی تو بھی اس کے عقیدہ توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اپنی ہر طرح کی حاجتوں کے لیے نماز کے ذریعے سے دعا مانگنا قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیشہ معمول رہا کہ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی لاحق ہوئی یا کوئی اہم معاملہ درپیش آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف مشغول ہو جاتے تھے، اور بلا شبہ اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے اور دنیا کا کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ ایک مومن کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہر کام کے صحیح طریقے پر پوری کوشش کریں اور یقین رکھیں کہ میری تمام تدبیروں کو کامیاب یا ناکام کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ پھر اسی سے اپنے کام کے بننے کی درخواست کریں۔ جو شخص پورے یقین اعتقاد کے ساتھ اللہ سے صلاۃ الحاجت کے ذریعے اللہ سے مانگتا ہے تو وہ صاف طور پر اس کے مشاہدات کو، اس کی برکات کو دیکھتا بھی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مدد اور فائدے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے جن کا کام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ انہیں عذاب نہیں کرے گا جب کہ قیامت کا دن ہوگا۔ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے، وہ اللہ سے گفتگو کر رہے ہوں گے حالانکہ لوگ ابھی حساب کتاب میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اللہ کوشش کرنے والے کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کے لیے دو باتیں لکھی جاتی ہیں: جہنم سے رہائی اور منافقت سے برت۔ حلیہ میں ابو نعیم نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، میں اس کے میزان کے قریب کھڑا ہوں گا، اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں تو ٹھیک، ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 70 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ حاجت اس کے ہاتھوں پوری ہو جائے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا، اور اگر اسی دوران اس کی موت واقع ہو جائے تو بلا حساب جنت میں جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا یہ بھی مبارک ارشاد ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے انعامات ہیں جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ یہ طریقہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ انعامات دوسروں کو منتقل کر دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ ناظرین، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا
اور ہر مسلمان اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بننا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے بنی آدم کو اپنا محبوب اور مقرب بندہ بننے کے بہت سے ذرائع بیان فرمائے ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن سکتا ہے، اور ان میں سے ایک ذریعہ نفلی نمازیں بھی ہیں۔ بندہ نفلی نمازیں پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ محترم ناظرین، نوافل پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں رات میں نوافل پڑھنے والوں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور تمام نوافل میں سب سے افضل رات کے نوافل ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نوافل ادا کرو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بھائیوں اور بہنوں، نفلی عبادت اللہ رب العالمین کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء کاملین اس کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم بھی فرض اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں تو اس کے بے شمار فوائد اور ثمرات حاصل ہوں گے۔ مثلاً جب ہم نفلی عبادت کی ادائیگی پر کمر بستہ رہنے لگیں گے تو فرض اور واجب پر بھی عمل کی توفیق ملے گی، اور جو کوئی نفلی عبادت خوش دلی سے ادا کرے گا تو اسے فرائض میں بھی دل جمعی نصیب ہوگی۔ اسی طرح اگر کبھی فرض اور واجبات میں کوتاہی ہوئی ہوگی تو بروز قیامت نفلی عبادات فرائض و واجبات کی کمی کو پورا کرے گا۔ یوں نفلی عبادت میزان عمل میں کام آئے گی اور جنت میں ترقی درجات کا سبب بھی بنے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔